السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس ویڈیو میں اصحاب کہف کے بارے میں ذکر کریں گے۔ اصحاب کہف کی ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت کہف کے نام پر نازل کی ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہود مشرکین مکہ کو طرح طرح کے سوالات سکھاتے اور ان سے کہتے کہ تم جا کر اپنے نبی سے ان سوالات کے بارے میں پوچھ لو، اگر وہ تم کو صحیح جوابات دے تو پھر ہم ان کو نبی مانیں گے۔ اور ان سوالات میں سے ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورت اصحاب کہف کے بارے میں نازل کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد روم میں دقیانوس بادشاہ کا حکمرانی تھا، اور وہ بہت ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور اس کا قوم اصنام پرستی میں مبتلا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کی گرفت میں شام اور فلسطین کے علاقے بھی شامل تھے۔ وہ بادشاہ لوگوں سے اپنے آپ کو سجدے بھی کرواتے اور ہر شخص سے یہ اقرار نامہ لیتے کہ میں آپ کا خدا ہوں اور مجھے خدا تسلیم کیا جائے۔ بادشاہ کے دربار میں 6 نوجوان تھے جو بہت خوبصورت تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے، یعنی وہ لوگ توحید کی عقیدہ پر قائم تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، اور انہیں کا ایمان لانے کا یہ سبب ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ایک حواری اصحاب کہف کے شہر میں آئے۔ انہوں نے شہر میں داخل ہونا چاہا تو انہیں بتایا گیا کہ اس شہر کے دروازے پر ایک بت نصب ہے، اور شہر میں داخل ہونے والا ہر شخص اسے سجدہ کرتا ہے۔ حواری نے شہر میں داخل ہونا گوارا نہ کیا، چنانچہ وہ اسی شہر کے قریب ایک حمام میں آ گیا اور حمام کے مالک کے پاس اجرت پر کام کرنے لگ گیا۔ حمام کے مالک نے محسوس کیا کہ اس کی وجہ سے حمام کی آمدنی میں برکت ہو رہی ہے اور اسے رزق فراخی سے ملنے لگ گیا ہے۔ اس حواری نے حمام کے مالک کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ جب بے تکلفی بڑھ گئی تو حمام کے مالک کے علاوہ اس سے ملنے جلنے والے نوجوانوں نے بھی اس حواری کے پاس آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ انہیں آسمان، زمین اور آخرت کے متعلق بتانے لگا، یہاں تک کہ وہ حواری کی باتوں پر ایمان لے آئے اور اس کی تصدیق کر دی، اور سیرت و کردار میں حواری کے پیروکار ہو گئے۔ اب وقت گزرتا رہا۔ ایک روز بادشاہ دقیانوس کو اطلاع ملی کہ تمہارے دربار کے کچھ لوگ تمہارے دین کے خلاف ہو چکے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً اپنی دربار کے عملہ کو طلب کیا تاکہ ان کے عقائد اور نظریات کے بارے میں معلوم کرے۔ اسی دوران 6 نوجوان بادشاہ کے عقیدہ اور مذہب کے خلاف ہو گئے۔ بادشاہ نے انہیں قید کر لیا، اور شہر میں ایک منادی نے منادہ کیا کہ کل سب لوگ فلاں بازار میں جمع ہو جائے، کیونکہ اہل دربار میں سے کچھ لوگوں نے بادشاہ کے ساتھ خیانت کی ہے اور ان کو پھانسی کا سزا دیا جائے گا۔ پس رات کے وقت وہ 6 نوجوان قید سے فرار ہو گئے اور چلتے چلتے ایک بستی میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک چرواہا رہتا تھا، وہ بھی موحد تھا، یعنی توحید پرست تھا۔ وہ 6 نوجوان ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے۔ اس چرواہے نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کیونکہ تم صورت اور سیرت میں موحدین لگتے ہو۔ ان لوگوں نے جب اسے واقعہ بتایا اور کہا کہ ہماری تلاش جاری ہے، تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس کا کتا بھی اس کے ساتھ تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک غار کے پاس پہنچے تو رات ہو گئی، چنانچہ وہ غار میں داخل ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم رات یہاں گزار لیتے ہیں، صبح ہوگی تو انشاءاللہ آپس میں مشورہ کر لیں گے کہ اب کہاں جائے۔ پھر ان 7 نوجوانوں پر اللہ تعالیٰ نے طویل نیند مسلط فرما دی، اور اس چرواہے کا کتا غار کے دہانے پر اس طرح بیٹھ گیا کہ جو شخص بھی اس غار میں داخل ہونے کا کوشش کرتا تو اس پر ایک ایسا رعب طاری ہوتا کہ وہاں سے پیٹ پیر کر بھاگ جاتا۔ آخرکار بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں نکل پڑا، یہاں تک کہ انہیں پتہ چل گیا کہ وہ غار میں موجود ہے۔ لیکن جب بھی کوئی شخص غار میں داخل ہو کر انہیں گرفتار کرنا چاہتا تو اس کے دل پر ایسا رعب طاری ہوتا کہ اسے غار میں داخل ہونے کی ہمت نہ پڑتی۔ آخر ایک شخص نے بادشاہ سے پوچھا کہ اگر آپ انہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا آپ ان کو قتل نہیں کریں گے؟ بادشاہ نے کہا یقیناً انہیں قتل کر دوں گا۔ اس شخص نے کہا پھر آپ غار کا منہ بند کروا دے اور انہیں باہر نہ نکلنے دے، خود ہی بھوک پیاس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جائے گے۔ بادشاہ نے اس تجویز پر عمل کیا، اور غار کا دروازہ بند ہونے کے بعد وہ نوجوان عرصہ دراز تک اس میں پڑے رہے۔ سال و سال گزر گیا، یہاں تک کہ دقیانوس بادشاہ بھی اس دنیا سے فنا ہو گیا، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ان 7 نوجوانوں کے ساتھ صحبت کیا تھا۔ ان 7 نوجوانوں کا نام یہ ہے: میکسیمیلینا، یومنیخ، تلمیخا، مرتوس، کسوتونس، بیرونس، کالوس۔ پھر ایک روز ایک شخص اس غار کے قریب بکریاں چرا رہا تھا
کہ سخت بارش شروع ہو گئی۔ اس نے دل میں سوچا کہ اگر میں اس غار کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جاؤں تو اپنی بکریاں غار میں داخل کر دوں گا اور اس طرح بارش سے بچاؤ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ اس کام میں مصروف ہو گیا۔ آخرکار اس نے غار کا دروازہ کھول لیا۔ پھر ایک صبح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی ارواح کو ان کے اجسام میں لٹا دیا۔ جب وہ لوگ بیدار ہو گئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے ہوئے ہیں۔ ایک نے کہا کہ ایک دن، دوسرے نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ، تیسرے نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم یہاں کتنی دیر تک سوئے ہوئے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے بہت زیادہ بھوک محسوس کیا، چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ وہ بازار میں آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ راستے تو وہی ہے جو پہلے تھے اور ان سے وہ مانوس ہے، مگر لوگوں کے چہرے پہلے والے نہیں تھے جن سے وہ نامانوس تھا۔ اس کے علاوہ اس شہر میں ایمان کی بہار نظر آئی، لہٰذا وہ چپتے چاپتے ایک آدمی کے پاس کھانا خریدنے پہنچا۔ جب اس شخص نے رقم دی تو دکاندار کو سکے اجنبی لگے۔ دکاندار نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کو کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ اس نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تو صبح یہاں سے نکل گئے اور ایک غار میں پناہ لے لی اور اب یہاں تم سے روٹیاں خریدنے آیا ہوں۔ اور کہا کہ کیا دقیانوس اس شہر کا حاکم نہیں؟ دکاندار نے کہا کہ دقیانوس کا تو 300 سال ہو چکے کہ وہ مر گئے ہیں۔ یہ بات ساری شہر میں آگ کی طرح پھیل گیا، حتیٰ کہ بادشاہ کو خبر ہو گئی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنی دربار میں طلب کیا۔ نوجوان نے بادشاہ کو سارا ماجرا بیان کیا۔ پھر بادشاہ نے مورخین کو بلایا اور ان سے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ سکے کی قدامت 300 سال پرانی ہے۔ پھر بادشاہ نے شہر میں اعلان کر دیا کہ کل ہم سب اصحاب کہف کو ملنے کے لیے جائیں گے، لہٰذا تیاری شروع کر دی۔ اصحاب کہف کے اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو باخبر کر دوں کہ دقیانوس بادشاہ کی زمانہ ختم ہو چکا اور اب ایک مسلمان بادشاہ لوگوں پر حکمران ہے اور ہم 300 سال بعد نیند سے بیدار ہوئے ہیں۔ جب وہ واپس غار کو چلے گئے تو سب نوجوانوں نے اللہ سے التجا کی کہ اب ہم کو زندگی کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کی ارواحوں کو قبض کر دیا۔ جب بادشاہ کی سواری اس غار تک پہنچ گئی تو بادشاہ غار میں داخل ہو گیا، لوگ بھی اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ چند جسم ہے جو بالکل صحیح و سالم حالت میں ہے، صرف ان میں ارواح نہیں ہے۔ بادشاہ بہت روئے اور اس کے ساتھ سب لوگ بھی روئے، اور یہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بنی کہ اللہ بعث بعد الموت پر قادر ہے، اور جو لوگ اس وقت آخرت سے منکر تھے انہیں کے لیے بھی ایک مثال بن گئی۔ پھر بادشاہ نے اعلان کی کہ اب ہم اصحاب کہف کے اوپر نشانی کی طور پر اور ان کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے ایک مسجد بنائے گے، لہٰذا پھر اس غار پر ایک مسجد بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اصحاب کہف کے بیدار ہونے کا وقت قریب آ گیا تو اس زمانے میں بادشاہ کے قوم میں یہ اختلاف پایا جاتا تھا کہ قیامت کے روز روح اور جسم دونوں کو اٹھایا جائے گا۔ بعض نے کہا صرف روح اٹھائی جائے گی، جسد کو تو زمین کھا جاتی ہے اور وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کو یہ اختلاف بہت ناگوار گزرا، اس واسطے اس نے صوفیوں والا ادنا لباس پہن لیا اور ریت پر جا بیٹھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے میرے پروردگار، تو ان لوگوں کا اختلاف دیکھ رہا ہے، تو ان کے سامنے کوئی ایسی دلیل پیش فرما دے جس سے ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو اٹھا دیا اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک حجت بن گئی۔ پھر بادشاہ نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی کہ تم لوگ روح اور جسم کے متعلق گفتگو اور اختلاف کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک نشانی بھیج دی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو زندہ کیا ہے، حالانکہ وہ دقیانوس بادشاہ کے دور سے تعلق رکھتا تھا جو 309 سال پہلے گزر چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کے کتے کا نام کتمیر تھا، اور جب اصحاب کہف لاپتہ ہو گئے تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں ان سب کا نام ایک لوح پر لکھ دیا گیا اور اس کو غار کے ایک جانب کے پاس نصب کیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔